رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جب صحابہ بے چین ہو گئے، وہ تو نبی کے جانثار تھے، وہ تو حقیقی محبت کا دم بھرنے والے تھے، نبی کے دیدار کیے بغیر تو انہیں ایک پل چین نہیں آتا تھا۔ وہ تو صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام جو کرتے تھے، نبی کے چہرہ انور کو دیکھ کر اپنے دل کی پیاس کو بجھاتے تھے۔ اب صبح اور شام نبی کی صحبت میں رہنے والے، نبی کی زبان مبارک سے حدیثیں سننے والے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، نبی کے خطبے اور وعظ و نصیحت کو براہ راست سننے والے، وحی کی برکات کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھنے والے، نبی کے اشاروں کے منتظر لوگ جب ان سے نبی پردہ فرما گئے تو وہ تو بے چین ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو سکتہ طاری ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہیں کہ نبی ہم میں نہیں رہے، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ ہر طرف ایک اضطراب کی کیفیت ہے، ایک پریشانی کی کیفیت ہے۔ اس موقع پر اس امت کو سہارا دینے والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب پتہ چلا، آئے صحابہ کے ہجوم کو ہٹایا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور اس کے بعد کہا لوگوں کو جمع کر کے کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، ان کو خدا مانتا تھا، وہ تو سن لے کہ نبی پردہ فرما گئے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، وہ سن لے اللہ زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے، اللہ پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ اور پھر قرآن کی آیات پڑھی، أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر نبی دنیا سے چلے جائیں، پردہ کر جائیں، شہید ہو جائیں، کیا تم الٹے قدموں دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ قرآن کی آیات پہلے سے نازل ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، اس موقع پر صدیق اکبر کی زبان سے ان آیات کا نکلنا ایسے لگا جیسے قرآن بھی نازل ہو رہا ہو۔ یہ استقامت ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ ایسے موقع پر سب سے زیادہ غمگین وہ تھے، سب سے زیادہ جدائی کا صدمہ انہیں تھا، سب سے زیادہ رفاقت اور قرب انہیں میسر رہی، سب سے زیادہ نبی کے اشاروں پر وہ چلے تھے۔ ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ ایمان لانے میں سب سے پہلے، بکر اور بکرتن پہلے پھل کو کہتے ہیں، ایمان لانے میں سب سے پہلے، تصدیق کرنے میں سب سے پہلے، مال خرچ کرنے میں سب سے پہلے، آپ کے مصلے پر کھڑے ہونے میں سب سے پہلے، خطبہ دینے میں سب سے پہلے، خلافت کا تاج پہننے میں سب سے پہلے، اپنی کنواری بیٹی آپ کے نکاح میں دینے میں سب سے پہلے، آپ کے اشارہ آبرو پر سارا مال خرچ کرنے میں سب سے پہلے، صدیق کا لقب لینے میں سب سے پہلے، عتیق کا لقب لینے میں سب سے پہلے، ہجرت میں ساتھ نکلنے میں سب سے پہلے، غار کے داخل ہونے میں سب سے پہلے، روزے پر آپ کے ساتھ سونے والوں میں سب سے پہلے، میدان محشر میں آپ کے ساتھ اٹھنے والوں میں سب سے پہلے، اللہ کے غصے کی آگ کو بجھانے والوں میں
سب سے پہلے تھے۔ ابو بکر نام اسی لیے تھا، ہجرت کو اپنے کندھوں پر سوار کرنے میں سب سے پہلے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ کے درمیان یہ خطبہ دیا، سب صحابہ کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ تو ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے، انک میت و انہم میتون۔